من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذکیہ آبا جی آپ سلام اور مرثیہ پڑھ دیں گی. ہلو ذکیہ آبا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، اور بنا خنجر شہے کسنا دہن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے. اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر، اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر، ماتم شبیر کیا کم تھا بہن کے واسطے، ماتم شبیر کیا کم تھا بہن کے واسطے، ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے نے بوترا، ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے نے بوترا، خاک مرہم بن گئی زخم بدن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا. بولے عابد اکبرو اصغر تو ہوں شہ پر نثار، بولے عابد اکبرو اصغر تو ہوں شہ پر نثار، اور ہم جیتے رہے رنجو محن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا
सिमर से कहे ज़ैनब न तू चादर मेरी, सिमर से कहे ज़ैनब न तू चादर मेरी, ये रहेंगे भाई के कफन के वास्ते, ये दार रहेंगे भाई के कफन के वास्ते, मुझ रही पैदा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फातिहा। जी जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, से पर दिल का से ज़ेरो ज़बर हुआ, समता जुरूए पाक ज़ाहिर असर हुआ, खालिस इमाम पाक का इस्लाम जिगर हुआ, खालिस इमाम पाक का इस्लाम जिगर हुआ, राहत में फर्क शिकम में खलल पड़ा, कटका तलेगा तख्त के अंदर निकल पड़ा, कट कर कले तख्त के अंदर निकल पड़ा, बिस्तर पर दर्द दिल से तड़पने लगे माम, सदमे से होने लगा रूह वे सुरखा, चिल्लाए हाथ से ये कलेजे को थाम थाम, दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ तमाम, दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ तमाम, ये कहते कहते ज़र्द रुखे पाक हो गया, चिल्लाते थे कि हाय दर्दा हो गया, चिल्लाते थे कि हाय जिगर चाक हो गया, दौड़ी जनाब ज़ैनब बेकस पर न पा, देखा के लौटते हैं बिछोने पर मुत्तबा, बोली सर को पीट के वो गम की मुब्तला है बहन सार हो भाई,
کہ کیا ہوا ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سار فرما یا لوٹت ہوا زہر کا سر رہ کے کوئی کاٹا ہے تیغ سے جگر رہ کے کوئی کاٹا ہے تیغ سے جگر بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو کہہ دو کہ جلد آئی رحلت کا وقت ہے سن جائیے کچھ کے وصیت کا وقت ہے سن جائیے کچھ کے وصیت کا وقت ہے آئے حسین میں بادشاہ میں اشک بار چلاتے تھے یا آپ کی غربت کہ میں نے صبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پر سخت میرے نانا کے یادگار میں تم پر سخت میرے نانا کے یادگار مجھ سے زیادہ ظلم ستم تم پر ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت روئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت روئیں گے درد جگر سے غش ہوئے چاہے فلک جناب غمگین تو تھے حسین ہوا اور اس طرح روح احمد زہرا کی اترا آسماں پہ ہو گئے باغ جہاں کے بعد آسماں پہ ہو گئے باغ جہاں کے بعد سر پی تو مومنوں کے
قضا کر گئے حسن بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے حسن بن بھائی کے حسین ہوئے مر گئے حسن جس دم حسن کا زہر سے جزاک اللہ ذکیہ باجی. اب میں گزارش کروں گی ذاکرہ ہنا دوسا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. السلام اللہم علیکم ورحمۃ صل اللہ علی وبرکاتہ. محمد وعجل فرجہ. وعلیکم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق اللہ العلی العظیم. مولا کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ کوثر کی پہلی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. رب العالمین اپنے حبیب اپنے رحمت للعالمین سے مخاطب ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور پروردگار عالم نے یہ اہتمام رکھا ہے کہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصداق کوثر ہیں، اور یہ پاکیزہ نسل اس کثرت سے پھیلی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اولاد فاطمہ سے آباد ہے. بے شک جہاں پر کثیر کی بات آتی ہے وہاں ہم قرآن کی کچھ آیتیں دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار اپنے کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے، نیکی دینا چاہتا ہے، اچھائیاں دینا چاہتا ہے، اس کے شرف کو بلند کرنا چاہتا ہے تو انہیں حکمت عطا کرتا ہے. اور اگر کسی بندے کو پروردگار خیر دینا چاہتا ہے تو اسے بے شک با فضیلت اور صالح اولاد عطا کرتا ہے. تو یہ پروردگار عالم کی عطائیں ہیں جو بہترین ہیں. وہ کریم معبود کی عطائیں ہیں، عطا ہے جو دیتا ہے پروردگار. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے جب دیا تو رسول اللہ کو اس وقت عطا کیا ایسی اولاد
کہ جب دنیا تانے دے رہی تھی، جب دنیا ابتر کے تانے دے رہی تھی، اور پروردگار عالم نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے اس سورے میں۔ بے شک اس سورے کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کیا جاتا ہے، اور بے شک ہے بھی، کیونکہ یہ وہ جواب تھا رب العالمین کا کہ آج پوری کائنات خاموش ہو گئی، پھر کسی نے رسول کو ابتر نہیں کہا، کیونکہ پروردگار عالم نے ہی اعلان کر دیا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ اور ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آج پوری کائنات میں کوئی بتا دے مجھے، کسی سے آپ سوال کریں کہ ابو سفیان کی نسل کہاں ہے، معاویہ کی نسل کہاں ہے، مروان کی نسل کہاں ہے، اور یزید کی نسل کہاں ہے، کہاں نظر آتے ہیں یہ ظالمین کے، اور جو رسول کے زمانے میں تھے، جو رسول کو تانا دیتے، ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ اور اگر ہیں بھی تو انہیں، اگر ہیں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر ہیں بھی تو وہ بڑی شرمساری کے ساتھ اپنے کو کہتی بھی نہیں ہوں گی کہ ہم ان ظالمین اور ان تانا دینے والوں کے اولادیں ہیں۔ بے شک اللہ نے ان کو اتنا ابتر کر دیا کہ اب سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد فرجهم۔ وجل اور فرجهم۔ اس خاندان کو، رسول کو پروردگار نے اتنی رحمتوں میں اپنے گھیر لیا، اسی لیے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی کے اوپر میں اور ملائکہ درود و سلام اور رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور میرے ساتھ میرے ملائکہ، میرے فرشتے بھی یہ درود طلب کرتے ہیں مجھ سے۔ اے مومنین، تم بھی ان کے لیے درود اور سلام مجھ سے طلب کرو، کہ ان کے لیے کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر رحمتیں ہیں، کیونکہ وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو کوثر کی مصداق ہیں، جو کثیر اولاد کی مصداق ہیں، اور ہر ہر زاویے سے، ہر فیلڈ میں کوثر اسی خاندان کو کہا جا سکتا ہے۔ اور پروردگار نے اس نسل کو کیسا باقی رکھا ہے، اور بے شک باقی رکھے گا پروردگار، یہ اس کا وعدہ ہے۔ زمین کے وارث وہ ہیں، عرش کے وارث وہ ہیں، جنت کے وارث وہ ہیں، جنت کے تقسیم کرنے والے وہ ہیں۔ اللہ اکبر، کس کس فضیلتوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ وہیں ہم غور کرتے ہیں تو ایک خوبصورت، جہاں پوری کائنات ان پنجتن کے صدقے میں خلق کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو اتنی بہترین بافضیلت عصمت اولادیں عطا کی گئی ہیں۔ آئیے ہم ان کے بارے میں کچھ ذکر کریں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اتنے شرف دیے ہیں، خاتون کو اتنے شرف دیے ہیں، اور ان بافضیلت خاتون کو کہ جنہیں دنیا جانتی نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم کی وہ رحمت ہے، پروردگار عالم کے وہ کرم ہے، اس کی بارش ہے کرم کی اور رحمت کی، کہ آج دنیا جسے ختم کرنا چاہتی تھی، پروردگار عالم نے اسے اتنا باعزت بنا دیا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارے اماموں کی اولادیں ہیں۔ اس کے پہلے کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ جسے چاہتا ہے پروردگار عالم بیٹیاں عطا کرتا ہے، بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، لیکن جب دیتا ہے تو ایسی بافضیلت بچے دیتا ہے۔ ہم غور کریں، ہمارے امام حسن علیہ السلام سبط اکبر اور سید البشر کی اولاد کی تعداد جو ذکر کی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کسی میں ذکر ہے کہ 15 اولادیں تھیں یا 18 اولادیں تھیں، اس میں سے کچھ جو ان کی بیٹیاں تھیں، جن کا ذکر اتنا روایات میں نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ بیٹیاں اتنی بافضیلت تھیں۔ مولا کے ذکر میں آتا ہے کہ مولا کی بیٹیوں میں 4 کا ذکر ملتا ہے۔ شیخ عباس قمی کی کتاب سے میں یہ ذکر کر رہی ہوں کہ کیونکہ یہ آقا حسن اور آقا حسین تو چاہتے ہی تھے میرے ہر بیٹے کا نام علی ہو، میری ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہو،
تو انہوں نے اپنی پہلی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا امام حسن علیہ السلام نے، اور دوسری بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، جو ام عبداللہ، دوسری بیٹی جنہیں ام عبداللہ بھی کہتے ہیں، اور یہی امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں۔ اس کے بعد ان کی تیسری بیٹی کا ذکر ہوتا ہے، بی بی ام سلمہ، جو ان کی ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد بی بی رقیہ کا ذکر ملتا ہے سلام اللہ علیہا کا، اور یہی بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا جن کی شہادت کربلا سے کوفے کے راستے میں، شام کے راستے میں جاتے ہوئے اسیرانی قافلہ، تو ان کی شہادت اس ہلہ کی زمین پر ہو گئی تھی، اور چوتھے امام نے انہیں وہاں دفن کیا تھا، جبکہ ان کی عمر صرف 9 یا 11 سال کی کہی جاتی ہے۔ لیکن شان پروردگار ہے کہ وہ اتنی معجزاتی بی بی ہے کہ آج ہجوم ہوتا ہے ان کے روضے پہ، ایک جسے پوشیدہ کر دیا گیا تھا بڑی سادگی کے ساتھ، آج ان کے روضے پہ اتنا مجمع، اتنی مرادیں پوری ہوتی ہیں، سب کچھ ملتا ہے، انہیں بی بی شریفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم ذکر کریں ان بیوی کا جن کے بارے میں آج ہمیں اس بزم کو اس مجلس میں ذکر کرنے کے لیے کہا گیا، کہ بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، یہ وہ باعظمت بی بی ہیں کہ ان کے یہ ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی زوجہ ہیں، چوتھے امام کی، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، پروردگار تو نے کیسا چنا ہے انہیں، کتنے با کمال ان کا کردار ہوگا، کتنی با فضیلت یہ ہستی ہوگی، کہ کہتے ہیں کہ امام کی شہزادیوں میں سے جو جلالت، وہ عظمت، وہ شان، وہ بزرگی میں سب سے ممتاز ہیں یہ فاطمہ بنت حسن، جنہیں ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے امام کے 4 بیٹے جو ذکر کیے جاتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام حسن ابن حسن علیہ السلام، حسن ابن حسین ابن حسن سلام اللہ علیہ، اور عبداللہ ابن حسن سلام اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ جو ہیں، یہ اتنی با کرامت بی بی ہیں کہ ایک بار امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ملتی ہے کہ ایک بار یہ ایک دیوار کے پاس کھڑی تھی، اور اچانک ایک آواز آتی ہے، اور آواز جیسے ہی آتی ہے تو وہ اٹھتی ہے وہاں سے، اور دیکھتی ہے کہ یہ دیوار گرنے والی ہے۔ اسی وقت ان کی زبان سے یہ جاری ہوتا ہے کہ حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، گرنا نہیں، اور خدا نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بس وہ دیوار زمین پر فضا میں ہی درمیان میں معلق رہ جاتا ہے، یعنی گرنا بھی چاہتا ہے تو وہ ویسی کہ ویسی رک جاتی ہے، گرتی نہیں ہے۔ جب چوتھے امام کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میری زوجہ اتنی معجز نما، اور انہوں نے یہ صدقے رسول سے یہ معجزہ کرامت دکھائی ہے، تو مولا 100 اشرفیاں صدقے کے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ نہیں کہتے کہ دیکھو، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب کچھ اچھا کام ہوتا ہے، جب انسان کچھ اللہ کے حکم سے اور رسول کے صدقے میں کچھ بہترین کرامت ہوتی یا کچھ، تو ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے، ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر سب سے بہترین ہے کہ صدقہ نکال کر محتاجوں، مسکینوں اور قیدیوں کو عطا کیا جائے، فقیروں کو عطا کیا جائے، کہ اللہ کے بندوں کا فائدہ پہنچایا جائے، کیونکہ پروردگار عالم کی طرف سے فضیلت عطا ہو رہی ہے، وہ منزلت مل رہی ہے، وہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو اس کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اور ایک بہترین عبادت ہے۔
یہ وہ بیوی ہیں جو کربلا کے میں پورے کربلا کے شہیدوں اور اسیران کربلا کے ساتھ ساتھ مدینے سے جاتی ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ اس کمسنی میں امام محمد باقر علیہ السلام گود میں ہوتے ہیں اپنی ماں کے، اور اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گواہ ہے وہ امام کربلا کے ایک ایک سانحے اور واقعے کا. اور وہیں ان کی ماں بھی گواہ ہیں کربلا کے واقعے کی. اسی لیے ملتا ہے روایت میں کہ جب یہ اسیران کربلا کا قافلہ واپس آیا ہے تو یہ بی بھی واپس آئی ہیں، اور آنے کے بعد مدینے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ کربلا کے واقعات کو بیان کرتی ہیں، مجلس کرتی ہیں، منعقد کرتی ہیں مجلس. اور وہ واقع وہ بیوی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ظلم و ستم کو دیکھا تھا اپنی، اور کیسے کیسے ظلم دیکھے تھے یہ بیوی نے، کہ اپنے جس طرح انہوں نے بچپنے کے عالم میں اپنے بابا کا زہر آلود کلیجے کو قے کرتے ہوئے دیکھا تھا، کلیجے کے ٹکڑے تشت میں نکلتے ہوئے دیکھے تھے اس بیوی نے. وہیں کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کے لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے اس بیوی نے، اس شہزادے قاسم کے لاشیں دیکھے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بیوی کی کیسے قلب سے، کیسے علم، کیسے برداشت کی قوت کے ساتھ اس بیوی نے اپنے بابا کا وہ منظر دیکھا ہوگا. بے شک میں کہہ سکتی ہوں کہ جس بیوی نے اپنے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہو وہ زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتی، کبھی بھول نہیں سکتی اس منظر کو. اور اس بیوی نے جب قاسم سلام اللہ علیہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے تو وہ منظر بھی کبھی بھول نہیں سکتی ہے. مجھے نہیں پتا کس طرح، کس جذبے سے بی بی نے پانچویں امام کی پرورش کی، تربیت کی. بے شک وہ ماں کتنی باعظمت ہے جس کی گود میں امامت پل رہی ہے. ہماری لاکھوں درود و سلام ہو بی بی آپ کے اوپر، آپ کے جد، آپ کے والدین کے اوپر. کتنی باعظمت بی بی ہے. ہاں 117 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے. کتنی باعظمت بی بی ہے یہ کہ پانچویں امام کی ماں ہے. ارے ماں، اور بے شک، اور ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ماں، وہ کہ ہر غم میں سب سے زیادہ غم زدہ کون نظر آتا ہے ہمیں؟ ہمیں بنت رسول غم زدہ نظر آتی ہے. ہمیں کہاں کہاں بی کیسے کیسے غم آپ کو دیے گئے ہیں. یہ بنت رسول آپ کو کیسے غم دیے گئے؟ کبھی بابا کا غم ملا تو ایسا غم ملا کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد ہم پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر تاریخ کے دن پر روشن دن پہ پڑتی تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتی. یا پروردگارا یہ کیسی مصیبتیں ہیں کہ جو بی بی مرثیہ پڑتی ہے. بے شک یہ راتیں وہ راتیں ہیں جو مصائب، مصیبت کبریٰ کی راتیں ہیں میری بہنوں، کہ جو کائنات کا رحمت للعالمین جسے پروردگار نے بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، جس کے لیے شاق ہے کہ کوئی بندہ ہدایت سے دور چلا جائے، جس کے لیے شاق ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے مڑ جائے، اپنے چہرے کو گھما لے. نہیں، وہ چاہتا ہے سب آ جاؤ اس دامن رحمت میں کہ میں تمہیں لے کر چلوں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں، تمہیں نجات کا راستہ دکھاؤں. اس رب، اس
رسول کی رحلت کی رات ہے یہ. ارے کتنی بڑی مصیبت ہے. آسمان و زمین کے فرشتے گریا کنا ہے. آسمان و زمین کے ہر شے آج گریا کر رہے ہیں. یا پروردگارا آج ہمارے گریوں کو بھی قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو بھی قبول فرما. ہاں بیویوں, آج ہم اس فاطمہ بنت حسن کو بھی ان کے بابا کا پرسہ دیں گے اور ان کے جد کا پرسہ دیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ رسول جنہیں بتاتے تھے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر, دیکھو یہ وہ ہے جو میری رحمت ان کے ذریعے میرے بعد تمہیں ملے گی. رسول فرماتے ہیں کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب میرے بیٹے حسن کو زہر سے شہید کریں گے تو 7 آسمانوں کے فرشتے اس پر گریا کریں گے اور تمام چیزیں اس پر روئیں گی, یہاں تک کہ فضا کے پرندے اور دریا کی مچھلیاں. جو شخص حسن پر روئے گا اس کی آنکھ اس دن اندھی نہیں ہوگی, جس دن آنکھیں بے نور ہو جائیں گی. اور جو شخص اس کی مصیبت پر اندوہناک اور غمگین ہوگا اس کا دل اس دن غمناک نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل اندوہناک ہوں گے. اور جو شخص بقی میں اس کی زیارت کرے گا وہ پل صراط پر اس وقت ثابت قدم رہے گا جس وقت لوگوں کے قدم اس پر پھسل رہے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کیسی مصیبت کی رات ہے. ارے کس کس کو پرسہ دینا ہے عزاداروں کہ آج وہ رات ہے کہ آج مدینے میں ہاشمی مستورات کی رونے کی رات ہے. لیکن میں کہوں گی کہ امام حسن آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں پڑے ہیں, آپ کے بھائی آپ کے بہنیں سب آپ کے چاروں طرف ہیں, لیکن ایک جنازہ کربلا میں نظر آتا ہے جو اکیلا ہے. ارے جسے نہیں معلوم کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کی گود میں اسے ذبح کیا جا رہا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا, اے پروردگار یہ جو کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم یہ کیا کر برس رہی ہے تابوت پر حسن کے پیکاں برس رہے ہیں. تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے 1000 ہوں گے. قاسم تیرے بدن کے پیکاں برس رہے ہیں. تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا. زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا. اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئے دہن کے
पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के दो बार मिल गया है तुमको कफन मौला दो बार मिल गया है तुमको कफन मौला मोहताज ही रहेंगे शबीर तो कफन के पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के कब्रे हसन पे उस दम लर्जा था एक तारी कब्रे हसन पे उस दम लर्जा था एक तारी सादात ने दिखाए कुछ नील जब रसन के पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के हुसैन 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 हाय हुसैन हाय हुसैन मजलूम हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन हाय सकीना हाय प्यास हाय सकीना हाय प्यास हाय ज़ैनब हाय प्यास हाय सज्जाद हाय प्यास हाय कासिम हाय प्यास हुसैन 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 ज़ियारत अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या सफ़वतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीब वल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनुल सुफ़ा वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या शम्सुश शमूस या अनीस नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलाम वालेकुम या मुग़ीश अश्शियत व ज़फ़ार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान या अरब वल अजम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अस्र व ज़मान अलमान 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 मिन फितनतुज़ ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या मज़हर ईमान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल इंस वल जान, हाज़िर जल्लल्लाहु तआला फरजक वसहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही असमल बला व बरिहल खफा कशफ الغطا وانحدر الرجاء وزقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك الموكل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد علي يا علي يا محمد
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وجل